السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم وفات پا گئے، حضرت عبد المطلب وفات پا گئے، اور اپنے بیٹے ابو طالب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا ذمہ دار بنا گئے۔ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر جو وفائیں کیں اور جس انداز سے آپ نے جو خیال رکھا، وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ وہ پھر رہتی دنیا تک وہ ایک مثال ہے، اور وہ وفائیں ایک نمونہ ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ساری زندگی حفاظت اور سلامتی اور ان کی حمایت اور ان کے تعاون کے ساتھ آپ زندگی اور گزارتے رہے۔ حضرت ابو طالب اپنے ان یتیم بھتیجے کو اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور بڑھ کر آپ چاہتے تھے اپنے اس یتیم بھتیجے کو۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قحط پڑ گیا اور لوگ بارش کے لیے بے چین ہونے لگے، تو لوگوں نے ابو طالب کے پاس جا کے یہ کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور بارش کی دعا کریں، قحط نے تو بالکل ہماری تباہی کر دی ہے۔ تو جناب ابو طالب اس وقت اپنے اس بھتیجے کو لے کر، اپنے یتیم بھتیجے کو لے کر آتے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کعبہ اللہ کے پاس آتے ہیں، اور اپنے اس بھتیجے کو کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور آپ نے اپنے بھتیجے کی انگلی پکڑی ہوتی ہے، اور پھر بس اپنے اس بھتیجے کے وسیلے سے آپ دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قحط سے نجات چاہتے ہیں۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ کوئی بادل نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا، بارش کی امید کوئی سامنے نظر نہیں آ رہی تھی کہ تھوڑی ہی ٹائم میں بادل آنے لگے، اور تھوڑا وقت گزرا کہ بادل بن گئے، گہرے بادل ہو گئے، اور پھر کچھ وقت کے بعد پھر بارش برسنے لگی، اور اس قدر بارش برسی کہ پھر تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں، جل تھل ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں اور قحط کی جو نقصانات تھے، قحط کے جو اثرات تھے، وہ سب زائل ہو گئے۔ تو یہ برکات اپنے بھتیجے کی سمجھتے تھے ابو طالب، تو اس لیے آپ نے اس طریقے سے کیا۔ آپ اپنے بھتیجے کی برکتوں اور ان کی اس جو حیثیت اور جو آپ کی جو ایک فضیلت تھی، اس سے آپ پوری طریقے سے واقف تھے۔ 12 سال کی عمر ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ابو طالب ایک تجارتی سفر کے لیے آپ شام تشریف لے جاتے ہیں، اور پورا قافلہ ایک جاتا ہے، آپ کا تجارتی قافلہ، آپ اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں شام میں، یہ قافلہ جب پہنچتا ہے، تو وہاں ایک عیسائیوں کا ایک راہب ہوتا ہے جو اپنے کلیسا میں ہوتا ہے، لیکن جب یہ قافلہ وہاں پہنچتا ہے اس کے پاس، اس علاقے کے پاس، تو وہ اپنے کلیسے سے باہر آتا ہے، آ کر اس قافلے کا استقبال کرتا ہے، اور ان کی ضیافت کرتا ہے، اور ان کی دعوت کرتا ہے، اور وہ راہب جس کا نام بحیرہ تھا، بحیرہ بھی کہتے ہیں، اور جرجیس اس کا اصل نام تھا، بحیرہ کے نام سے وہ مشہور تھا۔ اس نے جب دعوت کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو دیکھ کے ابو طالب سے کہا کہ یہ جو بچہ ہے
یہ بچہ یہ اللہ کا نبی ہوگا، اور اس بچے کو آپ لوگ آگے لے کے نہ جاؤ، کہیں یہودی اگر اس کو دیکھ لیں گے تو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ابو طالب نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے محسوس ہوا، کیسے معلوم ہوا کہ یہ نبوت کی علامات اور نشانیاں؟ تو اس راہب نے کہا کہ جب آپ لوگ اس گھاٹی سے اس سائڈ پہ آئے تو ہر پتھر اور درخت جھک رہا تھا، اور یہ سوائے نبی کے کسی کے آگے ایسے سجدہ ریز نہیں ہوتی ہیں چیزیں، یہ نبی ہی ہیں، تو تب یہ چیزیں ان کے آگے جھک رہی تھیں اور سجدہ کر رہی تھیں۔ جناب ابو طالب نے یہ سنا تو آپ نے اپنے بھتیجے کو واپس بھیج دیا اپنے کچھ خادموں کے ساتھ، اور پھر آپ کو مکہ واپس بھیج دیا، اور ان کو پھر اپنے سفر میں ساتھ نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور عمر مبارک کا 15واں سال تھا کہ جب عرب میں ایک مشہور جنگ حرب فجار، جنگ فجار برپا ہوئی، اور یہ قریش اور ایک دوسرا قبیلہ تھا، اور قبیلہ قیس، اس قبیلے کے درمیان یہ جنگ ہوئی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں کے ساتھ تھے۔ آپ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کے دیتے تھے، آپ نے اور کسی کو عملاً باقی جنگ کرنا اور کسی کے اوپر وار کرنا اور تیر چلانا، تلوار چلانے کا آپ نے نہیں کیا، آپ صرف تیر دیتے رہے اپنے چچاؤں کو۔ اور اس جنگ کو جنگ فجار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرم کے جو محترم مہینے ہیں، اشہر حرم جن کو کہتے ہیں، وہ 4 مہینے ہیں سال میں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے کسی مہینے میں یہ لڑائی ہوئی، اور دوسرا یہ بیت اللہ اور حرم کے حدود میں ہوئی۔ اس حرم کے حدود کی پامالی کی وجہ سے اور اشہر حرم کی پامالی کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ فجار کہا جاتا ہے۔ فجار چونکہ گناہ گاروں کو کہتے ہیں، گناہ گاری کو کہتے ہیں فجور، اس لیے اس جنگ کو یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جنگ پھر قریش کو کامیابی اس میں ملی، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصہ گزرا تو مکہ میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک آدمی باہر سے کوئی آدمی وہاں آیا، اور اس کے کوئی مال تجارت وغیرہ کچھ کر رہا تھا، اس کا مال کسی نے، عاص بن وائل وہاں ایک سردار تھا، اس نے اس کا مال لے لیا، لیکن جب اس کی قیمت ادا کرنی تھی تو اس نے ٹال مٹول پہلے کی اور پھر بعد میں دینے سے انکار کر دیا۔ اس آدمی کا نقصان ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اب میں کیسے لے سکتا ہوں۔ اس نے وہاں لوگوں سے بات کی، شور شرابہ کیا، کئی لوگوں کے سے سفارش کی کوشش کی، لیکن اس کا کوئی کام نہ بنا۔ ایسے میں وہاں کے کچھ لوگ جمع ہوئے، اور انہوں نے جمع ہو کر، جو مختلف قبائل کے لوگ تھے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کیا گیا، جن لوگوں نے جمع ہو کر ایک معاہدہ کیا کہ اگر آئندہ کوئی بھی آدمی یہاں ہمیں ملے گا جو مکہ کے اندر کا ہوگا یا کہیں باہر سے آیا ہوا ہوگا، اگر وہ مظلوم ہوگا اور اس کا حق کہیں مارا جا رہا ہوگا تو ہم اس کے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے اور اس کو حق دلائیں گے۔ تو اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ حلف الفضول کا مطلب، فضول اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو معاہدہ کرنے کے لیے جو آواز اٹھانے والے لوگ تھے، ان میں فضل نام کے کئی نام تھے، فضل نام کے کئی لوگ تھے، 3-4 لوگ ایسے تھے جن کے نام میں فضل آتا تھا یا فضیل آتا تھا، تو اس وجہ سے جو ان کو حلف الفضول اس معاہدے کو کہا گیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے، اور آپ نے پھر اپنی 40 سال عمر نبوت ملنے کے بعد بھی اس حلف کو اور اس معاہدے کو یاد کر کے آپ نے اس پہ خوشی کا اظہار فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ اگر اس معاہدے کی طرف مجھے کوئی بلائے گا تو میں اس کو پسند کروں گا، چونکہ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں ہے، اس لیے کہ حقداروں کی اور مجبوروں کی اور مظلوموں کی مدد کا ایک معاہدہ تھا۔ اور پھر وہاں جو تاجر جو متاثر ہوا تھا، اس کو عاص بن وائل سے اس کا حق لے کر بھی دیا گیا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ گزرتی جا رہی تھی، آپ جوانی میں تھے، آپ نے جوانی میں مشقت بری اس انداز سے ایک آپ نے فراغت کی زندگی نہیں گزاری، آپ نے جوانی کی محنت اور مشقت کا جو ایک ہوتا ہے آپ نے وہ بھی پورا آپ نے وقت صرف کیا، آپ نے بکریاں چروائیں، آپ نے تجارت کی، اور قریش کی بکریاں اور چرا کے آپ نے چند کچھ اجرت پہ آپ نے چرائیں، اور آپ خود فرماتے ہیں بنو سعد کی بکریاں بھی آپ نے چروائیں. تو اور پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ قابلیت تھی، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حیات مبارکہ جب عمر مبارک آپ کی 25 سال ہوتی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو قریش کی ایک متمول خاندان کی ایک عورت تھیں اور سب سے مالدار عورت تھیں، وہاں آپ تجارت کیا کرتی تھی لیکن اس انداز سے کہ آپ لوگوں کو تجارت کے لیے اپنا مال دیتی تھیں اور ان کے ساتھ نفع کی بنیاد پر آپ طے کر لیتی تھی کہ جو نفع ہوا وہ اس کو ہم آپس میں اس شرح کے ساتھ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے. لوگ ان کا مال لے جا کر تجارت کرتے تھے اور واپس آ کے پھر نفع طے شدہ جو ہوتے تھے شرائط اور جو طے شدہ شرح ہوتی تھی اس کے مطابق تقسیم کر لیتے تھے. حضرت خدیجہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ کی عقل مندی، دانش مندی، آپ کی بصیرت آپ نے سن رکھی تھی. آپ کے دل میں آیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں، اس دفعہ ان کے ذریعے سے تجارت کروں. آپ نے ان کو بلایا، ان سے تجارت کے لیے ان کو مال کے حوالے سے بات کی، ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، اور معاہدہ یہ مزاربت کا معاہدہ تھا جس کو مال اور سرمایہ ایک پارٹی کا ہوتا ہے اور دوسرا جو فرد ہوتا ہے وہ صرف مینج کرتا ہے، مینیجر کی حیثیت سے وہ بزنس کر رہا ہوتا ہے، اور جو پرافٹ ہوتا ہے وہ پھر آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. جو اصل سرمایہ جو لگاتا ہے مالک ہوتا ہے وہ سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے، تو اس کو مزاربت کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تجارتی مال سامان لیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک خادم تھے میسرہ، آپ ان کے ساتھ گئے اور آپ نے وہ تجارت کر کے شام میں وہ تجارت اس پہ نفع حاصل کر کے جب واپس تشریف لائے تو میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات اور خوبیاں جو دیکھی تھیں وہ بھی بیان کی، اور پھر اس تجارتی سفر میں اس تجارتی معاملے میں جو نفع ہوا حضرت خدیجہ کو وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہوا، ہمیشہ سے زیادہ ہوا، اور جو برکتیں آپ نے دیکھیں اپنے مال میں وہ بھی بہت تھیں اور بہت زیادہ تھیں جو پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھیں. آپ کو یہ صورتحال جب آپ کے سامنے آئی، آپ نے دیکھی، تو آپ کو گویا کہ اپنا گوہر گمگشتہ ایک آپ کو مل گیا. آپ نے کچھ دنوں کے بعد ہی اپنی آپ کی سہیلی تھی نفیسہ، ان کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام بھیجا نکاح کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ مشورہ کیا اور آپ کے چچا اس پہ راضی ہوئے، اور پھر رشتہ لے کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے خاندان کے پاس گئے. آپ کے والد حضرت خویلد وہ یا تو زندہ تھے ان کے پاس گئے، یا وہ فوت ہو گئے تھے تو ان کے حضرت خدیجہ کے جو خاندان کے باقی لوگ اور ان کے چچا تھے ان کے پاس گئے، اور وہاں جا کے رشتے کی بات کی، رشتہ طے ہو گیا. حضرت خدیجہ اس سے پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں، اور اس بیوگی کے دوران آپ کو مکہ کے عرب کے بڑے بڑے متمول لوگوں نے آپ کو نکاح کے پیغام بھیجے اور رشتے کی خواہش ظاہر کی، لیکن آپ نے کسی کے رشتے کی خواہش کو قبول نہیں فرمایا، اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پیشکش فرمائی، اور پھر رشتہ طے ہو گیا اور نکاح ہو گیا، جو نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا، اور آپ کے چچا اور قریش کے خاندان کے اور آپ کے خاندان کے حضرات اور قبیلہ بن مضر، جو قبیلہ مضر کے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے افراد اس میں شریک ہوئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے موقع پر حضرت خدیجہ کو 20 اونٹ مہر کے آپ نے ادا کیے، اور پھر یہ 40 سال کی عمر تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر تھی، اور جو تجارت کا جو معاہدہ تھا، آپ شام کا جو سفر تھا، اس کے بعد یہ 2 مہینے کے عرصے کی بات ہے، 2 مہینے کے اندر یہ نکاح ہو گیا. پھر اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد عطا فرمائی، اور آپ کو اس میں
2 بیٹے اور 3 بیٹیاں آپ نے عطا فرمائی۔ جناب حضرت قاسم سب سے پہلے وہ پیدا ہوئے، جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی، اور ان کے بعد پھر آپ کی بیٹیاں جناب حضرت زینب، جناب ام کلثوم، جناب رقیہ، جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت ہوئی، اور پھر حضرت عبداللہ جن کا نام طیب اور طاہر بھی تھا، یہ آپ کے وطن سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وطن سے اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ اور پھر ایک بیٹے جو ابراہیم، وہ حضرت خدیجہ کے وطن سے نہیں تھے، باقی 4 اولاد اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ سے عطا فرمائی۔ اور بیٹے تو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، جو بیٹیاں تھیں سب بڑی عمر کو پہنچیں، اسلام کی عمر کو پہنچیں، اسلام کا زمانہ پایا، اللہ کے فضل سے ایمان قبول کیا۔ اور لیکن ایسی صورت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 3 بیٹیاں تو فوت ہو گئی، حضرت زینب، ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے 6 مہینے بعد پھر ان کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی تقریباً کوئی 35 سال کے لگ بھگ پہنچی، جب حجر اسود کا وہ جھگڑا پیدا ہوا، جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کی۔ چونکہ کعبہ پہلے ایسا تھا، کچھ دیوار تھی 8-10 فٹ اونچی دیواریں تھیں چاروں طرف، اور چھت اس کے اوپر نہیں تھی، اس کی وجہ سے چوریاں بھی ہوتی تھیں اور وہاں سے تبرکات بھی چوری کیے گئے۔ تو قریش نے کعبہ اللہ کی تعمیر فرمائی، تعمیر کے لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور تعمیر شروع کی۔ جب حجر اسود تک پہنچے تو وہاں حجر اسود رکھنے کا جو جھگڑا آیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کردار ادا فرمایا تھا، واقعہ مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، چونکہ جھگڑے کی صورت ایسی بن چکی تھی کہ کچھ تو خون تک نوبت آ گئی تھی۔ پھر یہ طے ہوا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا جو فرد، وہ فیصلہ کرے گا۔ تو خوش قسمتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اگلے دن سب سے پہلے داخل ہوئے، اور پھر سب نے کہا کہ یہ بالکل صحیح فیصلہ فرمائیں گے، ہم ان کے فیصلے پہ ہم راضی ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا جھگڑے کا اور اس معاملے کا، تو پھر آپ نے ایک چادر منگوائی، چادر منگوا کے اس میں حجر اسود رکھا، اور حجر اسود رکھ کے سب قبیلے کے لوگوں کو بلایا، ایک ایک سردار کو بلا کے کہ آپ آ کر اس چادر کو اٹھائیں۔ چادر کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود اپنی جگہ پہ رکھا، اور پھر یہ جھگڑا ختم ہو گیا، یہ بیت اللہ بن گیا، تعمیر ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر بیت اللہ کی تعمیر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی تھی کہ اپنے قوم کے ساتھ آپ کے مزاج نہیں ملے، چونکہ ان کی شرک اور بت پرستی اور رسم و رواج اور اس قسم کے توہمات اور بہت ساری برائیاں اور اخلاقی کمزوریاں، ایسے معاملات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کی طرف آپ مائل نہیں ہوئے، اور آپ دور ہی ہوتے چلے گئے، اور اس دوری کی وجہ سے آپ بہت زیادہ تفکر اور بہت زیادہ تدبر میں آپ مصروف رہتے۔ اور پھر 37-38 سال کی عمر مبارک ہوئی تو آپ پھر غار حرا میں جانے لگے، اور غار حرا میں جا کر پھر آپ اپنے اللہ رب العزت سے آپ راز و نیاز کرنے لگے، چونکہ آپ کو اپنے قوم کی جو راہ تھی، قوم کی جو روش تھی، وہ تو غلط تھی، وہ غلط ہی سمجھ رہے تھے، لیکن اب کس راستے پہ چلیں اور کیا اختیار کیا جائے یہ واضح نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلاش میں اور اس طلب میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ راستہ اور وہ راہ واضح فرما دیں کہ جس پر چلنا چاہیے، اس کے لیے پھر آپ اللہ سے راز و نیاز کے لیے غار حرا میں جاتے تھے، اور غار حرا میں جا کے پھر آپ اعتکاف فرماتے تھے، وہاں راز و نیاز اور عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور پھر یہیں سے آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی اور عمر مبارک کا اگلا جو مرحلہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ آئندہ شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔